فوجداری مقدمات میں اگر کوئی غریب شخص اپنا وکیل ہائر نہیں کر سکتا، فلموں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھتا ہے اور وہ بات بھی کرتا ہے، جج صاحبان ان کی سنتے بھی ہیں، کیا کوئی ایسی خلا موجود ہے کہ جو ملزم ہے یا ایسا کوئی غریب شخص ہے وہ ڈائریکٹلی بات کر سکتا ہے جج صاحبان سے؟ ایک تو یہ بڑا کنسیپٹ تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں، مجسٹریٹ یا سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک کوئی بھی پارٹی ان پرسن پیش ہو سکتی، اس کے اوپر کوئی کمپلشن یا دباؤ یا لازم نہیں کہ وہ وکیل انگیج کرے۔ وکیل انگیج کرنے سے اگر وہ خود اپنے مقدمے کو بہتر انداز میں اس کے سارے حقائق کو یا قانون کو سمجھتا ہے تو اس کو کہیں کوئی لازم نہیں کہ وہ وکیل انگیج کرے۔ وہ مجسٹریٹ سول جج سے سپریم کورٹ تک ان پرسن پیش ہو سکتا ہے، اپنی پٹیشن اپنی درخواست ان پرسن پیش کر سکتا ہے، وہاں پر آرگومنٹ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، یہ پھر ایتھکس کی بات ہے کہ اگر اس نے اپنے کیس میں وکیل بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ خود بھی بولنا چاہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے وکیل کو تو انگیج کر لیا۔ وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسی کی جگہ پر کھڑا ہو کر بات کر رہا ہے، تو وہ پھر کورٹ اس کو سمجھتی کہ یہ اخلاقیات اور لیگل ایتھکس کے اگینسٹ ہے کہ جب آپ نے کونسل کر لیا ہے تو آپ کونسل کو بولیں۔ ہاں کورٹ کی ثوابدید بھی ہے، وہ سمجھے کہ کونسل جو وکیل صاحب ہے میرے سوالات کا جواب کوئی تسلی بخش نہیں دے رہے، ان کا حقائق سے زیادہ تعلق ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سائل سے بھی، کلائنٹ سے بھی، پٹیشنر سے بھی، درخواست گزار سے بھی پوچھ لیتے ہیں اپنی تسلی کے لیے کہ اصل حقائق کا پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ وکیل صاحب کو پورا کیس بریف کرنے کے لیے سائل سے ہر قسم کی بریف اچھی طرح لے لینا چاہیے، یہ اس کے لیے اچھی بات ہے۔ آخری سوال، ہر ادارے میں ظاہر ہے کہ اپنے کولیگز کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے اور وکلاء پاکستان کا ایک مضبوط ادارہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ان میں دیکھی جاتی ہے کہ ان میں یونٹی بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی معاملے، چاہے آپ کے 5 گروپ بھی ہوں، 2 گروپ بھی ہوں، اگر کسی ایک گروپ کے ساتھ زیادتی ہو یا نہ بھی ہو تو وہ سٹینڈ بائی ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو کالی بھیڑوں کی بات ہم آف دی ریکارڈ بھی ایک بات کر رہے تھے کہ ہر ادارے میں موجود ہے، چاہے وہ صحافت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ پولیس میں کیوں نہ ہو، کسی بھی سیاست سے لے کے ہر، تو یہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو کیا کبھی غلط کو غلط کہنے پہ یا مطلب کسی وکیل نے ایسا کام کر دیا ہے کہ وہ غلط ہے، اور ماضی میں ظاہر ہے کہ انسان تو پورا نہیں ہے، تو وکیل حضرات اتنے پینک کیوں ہو جاتے ہیں اور پھینٹا بھی اتار دیتے ہیں اور سمجھ لیں کہ وہ خود ایک بڑی عدالت بھی لگا لیتے ہیں؟ تو کیا قانون کے مطابق کارروائی نہیں کر سکتے؟ ایک تو آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور جو وکیل ہے یا جج ہے یا دیگر جو اداروں میں لوگ سارے ہیں انکلوڈنگ ہمارے صافی بھائی، وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، اور ہمارا اس سوسائٹی کے اندر ایک برادری نظام ہے، محلے داری نظام ہے، اور اس کے اندر ہی ہم ان میں سے ہی کچھ لوگ صافی بن جاتے ہیں، کچھ وکیل بن گیا، کچھ جج بن گیا، کوئی کسی ادارے میں آفیسر بن گیا، کوئی اہلکار لگ گیا۔ تو جو سوسائٹی کے اثرات ہوتے ہیں نا، ان سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو، ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک یونٹی کی وکلاء کی بات کی کہ وکلاء کے اندر یونٹی کی جو مین چابی ہے نا وہ الیکشن ہے۔ اگر یہ معذرت کے ساتھ ایک الیکشن نے ہمیں سب کو آپس میں جوڑا ہوا ہے محبت اور پیار کے لیے، یہ بڑی ایک سمجھیں، میں اس کو کمپیلنگ سرکمسٹانسز یا کمپیلنگ کوئی ٹول کہہ لیں یا محبت کا رشتہ کہہ لیں، لیکن یہ رول اس کا الیکشن کا بڑا رول ہے کہ جو ہمیں یونائٹ رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے، دوسرا ایلیمنٹ ہے وکیل کا، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وکیل اپنے رائٹس کے اوپر بڑا اویئر ہوتا ہے، بلکہ ایون کمیونٹی کے، کیونکہ وہ لا نوئنگ ہوتا ہے، لوگوں کے تمام رائٹس، لیگل رائٹس کے بارے میں اس کو آگاہی ہوتی ہے،
اور بذات خود آگاہی بھی اس معاشرے کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو آگاہی ہوتی ہے تو بندہ کانشیس ہوتا ہے، جب اس کو اس قانون اس رائٹس کے بارے میں شعور ہے، وہ اس کا رائٹ کہیں وائلیٹ کوئی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر ریزسٹنس دیتا ہے، اور دوسرا شخص جو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں جاتا، اگر اس کا حق کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو وہ ریزسٹنس نہیں کرتا، وہ یہی سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو ایسا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسا کرنا اس شخص کا حق ہے، جبکہ وکیل سمجھتا ہے نہیں یہ ایسا غلط کر رہا ہے، وہ ریزسٹنس دیتا ہے۔ جو ریزسٹنس جب دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پینے کر گیا ہے، حالانکہ وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ واقعی خامیاں ہر شخص کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں 10 فرد ہیں، ضروری نہیں کہ سارے ہی نظم و ضبط اور مہذب اور اخلاقیات اور قانون کے دائرے اور اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی ٹرو سپرٹ میں گزار رہے ہوں۔ وہاں بھی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی خامی ہوتی ہے، انسان غلطیوں خطاؤں کا پتلا ہے، تو ہماری سوسائٹی کے اثرات ہر جگہ مرتب ہوتے ہیں، تو وہ وکلا پر بھی ہم تو سوسائٹی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی بات ہے، کہیں تھوڑے سے میں سارے کوئی بھی سیکٹر ہے، ہر سیکٹر کے اندر 2-4% لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کے ہوتے ہیں جن کو آپ نے کالی بھیڑوں کا نام دیا، باقی سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں ہر ادارے میں۔ اب انفارچونیٹ میں پنجابی میں اگر بات کروں، میل ہمیشہ اتنے آ جاندی ہے، اس بندے نو نظر جلدی آ جاندی ہے۔ وہ میل جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں نا وہ 2-4% ہوتی ہیں، وہ زیادہ اوپر ہوتی ہیں، اور ان کا شور شرابہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو ایسے نظر آتا ہے کہ باقی 95-96% ہی سارا اسی طرح کا کوئی کمیونٹی، ایسا نہیں ہوتا۔ سچ کو آنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، وہ بڑا گہرا ہوتا ہے اور اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، جبکہ برائی اور میل جو ہوتی ہے، جو آپ نے کہا کالی بھیڑے، وہ 2% ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ 100% ہی ایسے لوگ ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک پرزمپشن ہے جو کہ غلط ہے۔ ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، کوئی کسی طرح ہوتا ہے کسی طرح ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے مین ٹو مین کہ اس کا کنڈکٹ اور کریکٹر کیسا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا بھی، اور آپ ہمارے پہلے پروگرام کا حصہ بھی بنے، اور امید کرتا ہوں آپ دوبارہ بھی ضرور آئیں گے۔ بہت شکریہ